اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے حج تمتع کے متعلق پڑھنا شروع کیا تھا کہ وَأَمَّا التَّمَتُّعُ یعنی جو حج تمتع ہے کیسے شروع ہوگا. فَصُورَتُهُ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ، پہلا واجب ہے کہ آپ میقات سے کیا باندھیں؟ احرام. میقات کے بارے میں آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، جہاں سے بنا احرام کے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے. وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، اور جب آپ مکے پہنچ جائیں گے، خانہ کعبہ میں داخل ہوں تو 7 مرتبہ خانہ کعبہ میں کیا کریں؟ طواف بجا لائیں. والصلاة رکعتین فی مقام ابراہیم علیہ السلام، اور جو مقام ابراہیم ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز کا ادا کرنا. صحیح ہے، کتنے ہو گئے؟ 3. والسعی بین الصفا والمروہ 7، اور سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ. سعی کہاں سے شروع کی جائے گی؟ صفا سے مروہ، صحیح ہے، اور مروہ سے صفا، یہ ترتیب ہوتی ہے. والتقصیر، اور تقصیر جب ہم اتنا کر لیں گے تو یہ ہمارا جو عمرہ تمتع کا احرام باندھا تھا وہ عمرہ ہمارا مکمل ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم لوگ مکے میں رہتے رہیں گے، مکے میں زندگی گزارتے رہیں گے. صحیح ہے، جو حاجی جاتے ہیں وہ اسی طرح سے مکے میں اپنا وقت گزارتے ہیں. لیکن وقت گزارنے کے آداب بھی کچھ بتائے گئے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ جب تک مکے میں رہیں، حج کے دن نہ آ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں بیٹھ کے. جتنی نمازیں ہو سکیں وہ آپ مسجد الحرام میں ادا کریں. صحیح ہے، صفا پہ اگر وقت گزارنے کا موقع ملے وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، رزق کے لیے بہت برکت ہے. صفا کی پہاڑی پہ بیٹھ کے اگر انسان سورہ واقعہ پڑھے، سورہ بقرہ پڑھے، صحیح ہے نا، تو رزق و روزی کے لیے بہت عمدہ ہے. زیادہ سے زیادہ وقت آپ وہاں پہ گزاریں. ٹھیک ہے، یہ سارے کام ہیں جو خود خانہ کعبہ کے اطراف میں زیارتیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. چونکہ عمرہ تمتع کرنے کے بعد جب تک حج پورا نہ ہو جائے مکے سے باہر نکلنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. صحیح نا، اس کے حکم الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آ گیا وہ تقصیر. تقصیر میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ تقصیر آپ کو اپنی کرنی ہے. جب آپ اپنی تقصیر کر لیں کب کسی دوسرے کی تقصیر کریں گے؟ اپنی تقصیر کیے بنا، اپنا احرام اتارے بنا اگر آپ نے کسی دوسرے کے بال کاٹے، دوسرے کی تقصیر کی تو آپ پر کفارہ واجب ہو جائے گا. اب دیکھیے، اب جو احرام باندھنا ہے یہ حج کا. والاحرام ثانیا من مکہ بالحج، دوسری مرتبہ احرام آپ باندھیں گے مکے سے حج کے لیے. پورے مکے میں کہیں سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، اسی لیے لوگ ہوٹل سے ہی باندھ لیتے ہیں. لیکن مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں جا کے احرام باندھیں. مستحب قرار دیا گیا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس سے احرام کی نیت کریں. لیکن آج کے وقت میں اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ حج کے ابتدائی دنوں سے لے کر حج کے بعد کے دنوں میں 6 سے 7 دن 8 دن ایسا ہوتا ہے کہ جو بسیں آپ کو مکے لے جانے کے لیے معین ہوتی ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں. اور پھر اگر آپ خانہ کعبہ میں جانا چاہیں گے تو پرائیویٹ وہیکل سے جائیں گے، اس کے لیے اچھا خاصا پے کرنا ہے. اور اس میں بھی وہ گاڑیاں آپ کو 2 کلومیٹر خانہ کعبہ سے دور ہی، یعنی سڑک پہ 2 کلومیٹر چلنا ہے، پلس خانہ کعبہ میں جو دوری چلنی ہے واکنگ کرنا ہے، وہ تو الگ کرنا ہے.
चूंकि हरम के आसपास गाड़ियों का आना ममनू करार दे दिया जाता है भीड़ की वजह से। 2-3 किलोमीटर आपको पता चला दूर छोड़ दिया, आप चल के जा रहे हैं, उस तरह से आप अपने काफिले से बिछड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप क्या करें, अपने होटल से ही नमाज पढ़िए और नमाज पढ़ के एहराम को बांध दीजिए। एहराम बांधने की भी शरायत है मौलाना, मुस्तहब करार दिया गया है, वो पढ़ेंगे हम लोग कि नमाज वाजिब के बाद एहराम बांधे, उसमें खासतौर पर जोहर की नमाज के बाद एहराम का बांधना मुस्तहब है, या किसी और वाजिब नमाज के बाद एहराम बांधे। अगर कोई नमाज नहीं है तो 6 रकअत नमाज पढ़े या कम से कम 2 रकअत नमाज पढ़े, फिर एहराम की नियत करे। वहां से वल्वुकूफु बिअरफात तासिअ मिन ज़िलहिज्जा इलल गुरूब, और वुकूफ करेगा 9 ज़िलहिज्जा को, सही है, मगरिब तक। कहां पे? बेआरफात, मैदाने अरफात में। मैदाने अरफात में यहीं से आपके हज की क्या हो जाती है, इब्तिदा हो जाती है। ये पहला वाजिब है। वल इफादा, इफादा कहते हैं निकलने को। हाँ, वल इफादा इलल मशअर, सही है, और निकलना मशअरुल हराम की तरफ, ये दूसरा वाजिब है। जो मैदान मशअरुल हराम है, जिसे मुज़दलिफा भी कहा जाता है, वहां पर क्या करना, वहां के लिए निकलना। वल वुकूफ बिही यानी बिल मशअर, और मशअर में वुकूफ करना। बादल फजरे, फजर के बाद, यानी क्या तरीका है मौलाना? इसका तरीका ये है कि आप रात में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो वाजिब है मुज़दलिफा का, वो वाजिब है सुबह सादिक से लेकर, जो फजर का वक्त होता है तब से लेकर तुलुए शम्स तक। समझ में आया? वरमियो जमरतिल अक़बा, अक़बा कहते हैं मौलाना बड़े वाले शैतान को, सही ना? वल्वुकूफ बिही बअदल फज्र वरमियो जमरतिल अक़बा, बड़ा वाला शैतान, पहला शैतान, दूसरे शैतान, तीसरा वाला शैतान क्या है? बड़ा शैतान। तो 10 तारीख को आपको पहले क्या करना है, मशअर से जब निकलेंगे तो पहले क्या करना है आपको, रमी जमरे अक़बा, बड़े शैतान को पत्थर बांधना, मारना। और ये देखिए जितना इसमें शॉर्ट में दिया गया है, इतने शॉर्ट में नहीं पत्थर मार लेते आप, सही है। यानी हमारा जो तजर्बा वो ये है कि 11 किलोमीटर की दूरी है अरफात तो मुज़दलिफा की। खुद मुज़दलिफा का मैदान काफी लंबा चौड़ा है, यानी हमने जहां वुकूफ किया था वहां से अभी 3 किलोमीटर मुज़दलिफा का बॉर्डर था। मुज़दलिफा के बॉर्डर से निकलेंगे आप, तब जाके सफर करेंगे कहां के लिए, रमी जमरे अक़बा के लिए, मैदान मिना से होते हुए। चलते चलते वैसे ही हालत खराब हो जाती है। यानी हम जहां तक पहुंचे थे, मुझे याद आता है 11 बज रहे थे, कब के, नमाज सुबह के चले चले। जब रमी जमरे अक़बा हो जाएगा तो फिर आपको ज़बह के लिए जाना है, और ये बहुत सख्त मरहला होता है कि आप पैदल इतना चल के आ रहे हैं, रमी जमरे अक़बा करके जाएं और जाकर फिर क्या करें, कुर्बानी करें। लेकिन क्या होता है, कुछ वॉलंटियर्स बना दिए जाते हैं, वो लोग आपकी नियाबत में जाते हैं और कुर्बानी करते हैं, चूंकि सबका वहां जाना मुनासिब नहीं है मसलख तक।
تو جب یہ ذبح ہو جائے مولانا، یہ 10 تاریخ کا واجب 3 واجب ہے یہ میدان مینا میں، سمجھ رہے مولانا علی عباس صاحب قبلہ؟ 3 واجب، چونکہ 9 کو آپ دن میں کہاں تھے؟ عرفات میں، رات میں آپ مغرب بعد نکلے، رات کے وقت کسی وقت پہنچ گئے کہاں؟ مزدلفہ، 10 کی صبح ہو گئی، فجر سے لے کے طلوع شمس تک آپ کو مزدلفہ میں رہنا ہے، طلوع شمس کے بعد نکلنا ہے۔ اب جب نکلیں گے آپ تو چلنے میں اچھا خاصا وقت جاتا ہے، ہمیں خیمے میں آتے آتے 2 یا 2:30 بجے تھے، 2 یا 2:30 رمی جمرہ عقبہ کر کے۔ اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے میدان مینا میں پہنچ گئے کہ آپ کیا کریں؟ ذبح کریں۔ یہ متوطے پہ قربانی کا دینا کیا ہے؟ واجب۔ جب آپ ذبح کر لیں گے تو ذبح کے بعد آ جائے گا ثم الحلق، پھر سر کا مڈانا۔ 3 واجب ہو گئے نا، یہ میدان مینا کے میں ہے، جمرہ عقبہ، پھر ذبح، پھر حلق۔ یوم النحر بمنا، دیکھیے نحر کے دن مینا کے میدان میں، یوم النحر سے مراد ہے مولانا 10 ذی الحج، یوم النحر یعنی 10 ذی الحج قربانی کا دن۔ اب دیکھیے وطواف الحج، پھر حج کا طواف، لیکن دیکھیے اس دن طواف کا کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے۔ قربانی ہو گئی، قربانی ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے مغرب ہو جائے، اور یہ قربانی دیتے ہی آپ کا احرام اتر جاتا ہے، پھر احرام میں آپ نہیں رہیں گے۔ اس وقت آپ جب مینا میں جائیں گے تو اپنا ایک نارمل جوڑا پینٹ شرٹ کرتا پیجامہ لے کے جانا ہے، جیسے ہی سرمڈا جائیے وہاں حمام موجود ہے، نہائیے اور نہا کے آپ نارمل کپڑوں میں آ جائیے۔ صحیح؟ اب اتر گیا تو اسی میں ہو سکتا ہے مغرب ہو جائے۔ یہ جو ہے طواف الحج یہ ہوتا نہیں ہے، عملی طور پر فوراً ہوتا نہیں ہے۔ پھر مینا کے میدان میں 11ویں رات گزارنا واجب ہے۔ تو 10 کا اگر آپ کا دن پورا ویسا ہی ہو گیا قربانی ہوتے ہوتے، حلق ہوتے ہوتے، تو مینا کے میدان میں رہنا ہے۔ اور جب مینا کے میدان میں آپ رات گزاریں گے، مبیت اس کو کہتے ہیں، 11ویں رات آ گئی، 11ویں کی جو صبح آئے گی اس دن آپ کو جانا ہوتا ہے تینوں شیطانوں کو پتھر مارنے، پہلے کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ اس عمل میں ہی آپ کو آنے جانے میں نماز کے بعد 8 بجے ناشتہ کر کے نکلیں گے یا 7:30 نکلیں گے تو آتے آتے شاید 10، 10:30، 11 بج جائے کہ اچھا خاصا آپ کو چلنا ہے۔ پھر آتے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے، تھکے رہیں گے، نماز پڑھ کے سو جائیں گے۔ پھر 12ویں کی رات آپ کو کیا کرنا ہے؟ مینا کے میدان میں گزارنی ہے۔ 12ویں کی پوری رات رہیں گے، پھر 12 کی صبح میں یہی عمل انجام دینا ہے۔ آپ کو رمی جمرہ کے لیے جانا ہے، یعنی تینوں شیطانوں کو پتھر مارنے کے لیے۔ پھر آپ آئیں گے، پھر اس دن ظہرین کے بعد مغرب سے پہلے پہلے مینا چھوڑنا ضروری ہے، یاد رکھیے۔ اگر مغرب سے پہلے پہلے 12 کو آپ نے مینا نہیں چھوڑا، اگر رات آ جاتی ہے تو 13 کی رات بھی گزارنا واجب، اور 13 کے دن میں بھی رمی جمرہ کرنا واجب ہے۔ تمام حاجی تقریباً 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے اپنے ہوٹل پہنچ جاتے ہیں۔ اب جب ہوٹل پہنچ گئے تو 12 کا دن تو ویسے چلا گیا، 13 کو ممکن ہے آپ کی تھکن رہے، کیونکہ بسیں بند ہوتی ہیں، آپ کو اپنے پیسے خرچ کر کے جانا ہوتا ہے مکہ۔ وہی لفظ میں نے بتایا، وہ بسیں چھوڑیں گے آپ کو دور تک، صحیح ہے، پھر آپ کو جانا ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ سب انجام دیں گے، طواف الحج، اس کو طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں۔ چونکہ اب یہ کہاں انجام دیتے ہیں آپ کو؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ تو خانہ کعبہ کے اندر تب نہ انجام دیں گے، مینا سے خانہ کعبہ آنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے۔
یہ چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن عملی آسان نہیں ہے. آپ کو پیدل میرے خیال 7-8 کلومیٹر چلنا پڑے, جانا اور آنا الگ. طواف الحج, اب یہاں جو حج کے لیے طواف کرنے جائیں گے اس میں احرام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بنا نارمل کپڑوں ہی میں تمام حاجی آپ کو نظر آئیں گے اور سب کو انٹری ملتی ہے. تو حج کا طواف کیا آپ نے, اس میں بھی کتنے چکر لگانے ہیں؟ 7 چکر. اور ہر طواف, یہ واجب طواف ہے, اس کو طواف الزیارہ کہتے ہیں جو حج کا طواف ہے. ورکعتا, یعنی رکعت طواف, پھر کیا کریں گے؟ 2 رکعت طواف کی نماز پڑھیں گے. وسعیہ, پھر کیا کریں گے؟ حج کی سعی کریں گے. اس سے پہلے جو سعی کی تھی کس کی تھی؟ عمرہ تمتع کی. اب جو کریں گے حج تمتع کی. ٹھیک ہے, پہلی صحیح اور اس صحیح میں فرق یہ ہے کہ پہلی صحیح میں تھوڑے سے بال کاٹے تھے, تقصیر کی تھی. اس صحیح میں آپ کو بال کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. بال تو آپ کے پہلے ہی کٹ گئے 10 تاریخ کو, ہے ہی نہیں کچھ. تو اس صحیح میں کچھ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, بس صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا دیں. وطواف النساء, اب یہاں پہ یہ جو طواف النساء ہے یہ اہل سنت حضرات اسے انجام نہیں دیتے, لیکن ہمارے یہاں شرعی احکام میں مرد ہو یا عورت دونوں کو طواف النساء کرنا ہے. مرد اگر طواف النساء نہیں کرتا تو اس کے لیے اس کی زوجہ جائز نہیں ہے. عورت جب تک طواف النساء نہ کرے اس کے لیے اس کا شوہر جائز نہیں ہے, احرام کی وجہ سے. یاد رکھیے گا, نہر یعنی حلق کے بعد, حلق کے بعد 25 میں سے 22 چیزیں حلال ہو جاتی ہیں, 3 چیزوں کے سوا. ان میں ہے خوشبو کا سونگھنا, بیوی اور شکار کا کرنا. یہ 3 چیزیں حرام رہتی ہیں. جب آپ سعی کر لیتے ہیں, طواف حج کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سعی کی, سعی کرتے ہی آپ کے لیے خوشبو حلال ہو جاتی ہے. وطواف النساء, جیسے ہی طواف النساء کیا, ورکعتا ہو, اور 2 رکعت نماز پڑھی. اس طرح سے آپ کا کیا ہو جائے گا؟ بیوی بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی. شکار تو ہمیشہ حرام ہے, یعنی شکار چاہے حالت حل میں ہو یا حالت احرام میں, دونوں حالتوں میں خانہ کعبہ میں یا حرم میں شکار کرنا جائز نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا عملی طور پر جو پہلے ہوتا ہے, کیونکہ اب یہ واجب کس کا ہے؟ والمبیت بمنا لیلۃ الحادی عشر والثانی عشر, اور رات گزارنا. مبیت کس کو کہتے ہیں؟ رات گزارنا. کہ مینا کے میدان میں لیلۃ الحادی عشر 11ویں کی رات, والثانی عشر 12ویں کی رات, یہ 2 راتیں مینا میں گزارنا واجب ہیں. ورمی الجمار الثلاث فی الیومین, اور 11 اور 12 میں تینوں شیطانوں کو پتھر مارنا. تینوں ورمی الجمار الثلاث, تینوں شیطانوں کو پتھر مارنا. فی الیومین, دونوں دن سے مراد یعنی 11 اور 12. ثم ان قام الثالث عشر, اگر اس نے 13ویں دن قیام کیا, لیلۃ الحادی عشر والثانی رما, ثم ان قام الثالث عشر, پھر اگر 13ویں دن قیام کیا رما, تو اس دن بھی کیا کرے گا؟ رمی کرے گا.
اسی لیے میں نے کہا نا حاجی حضرات 12 کو ہی دوپہر بعد ظہر کی نماز پڑھ کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہذا فرض، اور یہ واجب ہے، من نعا، جس نے نیت کی، ان مکہ اثنا عشر، صحیح ہے، میلن ہے یہاں پہ مولانا، کہ جو ارادہ کرے مکے کا، صحیح ہے نا، کتنا، 12 میل، یعنی جو دور ہو مکے سے 12 میل، فما زاد من کل جانب، یا اس سے زیادہ ہر جانب سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ دوری ابھی کے دور میں کیا ہے مولانا، 90 کلومیٹر، 16 فرسخ ہے، 16 فرسخ، صحیح ہے نا، 16 فرسخ 5 کلومیٹر کے اعتبار سے کتنا ہوتا ہے، 16 بچے 10 چھکے 60، 6 بچے 30، 80 پلس آدھا کلومیٹر لگائیے، 5.5 کلومیٹر تقریباً ایک فرسخ ہوتا ہے. آدھا کلومیٹر اگر آپ لگائیں گے تو کتنا بن جائے گا بھائی، 16 کا 8 بنے گا، کتنا ہوا 88، اور تقریباً آتا ہے، اس لیے ٹوٹل کتنا لگایا جاتا ہے 90. 90 کلومیٹر مکے سے جو دور ہے اس کے لیے یہ تمام واجبات انجام دینا ضروری ہے. تو ہم لوگ جو انڈیا اور پاکستان سے ہیں ان کے لیے یہی حج تمتع ہے، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، کسی بھی مسلک کا تعلق رکھنے والا ہو، اگر مسلمان ہے تو وہ ان واجبات کو انجام دے گا. ان میں ہمارے اور اہل سنت کے درمیان صرف اور صرف طواف النساء کا ہی فرق پایا جاتا ہے، باقی تمام واجب ان پر بھی ہے. عرفات کے میدان میں ان کو بھی جانا ہے، مزدلفہ میں ان کو بھی آنا ہے، رمی جمرہ ان کو بھی کرنا ہے. تھوڑے بہت میزات ہیں وقت کو لے کر، صحیح نا، کس وقت رمی کی جائے، کس وقت کیا، یعنی ورنہ تو سارے واجب کیا ہیں، ایک ہیں. اب آ جائیے والمفرد، یعنی جو حج افراد کر رہا ہے، یقدم الحج، حج کو مقدم کرے گا، ثم یعتمر عمرۃ مفردہ، پھر عمرہ مفردہ انجام دے گا، بعد الاحلال، یعنی احرام اتارنے کے بعد. فرق ہے سمجھ مولانا؟ حج تمتع میں آپ پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے عمرہ تمتع پھر حج تمتع. واضح؟ لیکن عمرہ مفردہ میں کیا کرتے ہیں، پہلے حج، یعنی اگر جو مکے سے، مکے کے اندر 90 کلومیٹر کے اندر ہے، وہ پہلے کیا کرے گا، سیدھے عرفات جائے گا، سیدھے عرفات. میقات اگر اس کے آس پاس ہے تو وہاں سے احرام باندھے، ورنہ اس کا گھر ہی میقات ہے. جو میقات سے اندر میں آتا ہے اس کا گھر کیا ہو جائے گا، میقات. کہا میقات سے جائے، وہ سیدھے آ رہے اپنے گھر سے جائے احرام باندھ کے، سیدھے عرفات کے میدان میں پہنچ جائے. آئی سمجھ میں؟ اس کو پہلے عمرہ کرنے کے دعا، جب حج پورا ہو جائے، حج کر لیا اس نے، پھر کیا کرے گا، عمرہ مفردہ کرے گا. یہ حکم معلوم ہمارے یہاں کس کے لیے ہے، ہمارے یہاں اس کے لیے ہے ایسی خاتون کہ جس نے احرام باندھا، احرام باندھ کے مکے آئی، اور مکے آ کے اسے پیریڈز آ گئے، صحیح ہے نا، جو ماہانہ خون ہوتا ہے وہ آگے نجس ہے، اس حالت میں خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی. طواف عمرہ تمتع کے لیے سب سے پہلا واجب کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف، وہ داخل ہی نہیں ہو سکتی. کیا کرے، ایسی صورت میں وہ انتظار کرے، احرام میں باقی رہے گی.
یہاں تک کہ اگر اس کے پاس وقت ہے تو بعد میں پاک ہونے کے بعد اعمال کو انجام دے، لیکن اگر وقت نہیں ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ آ گئی، اس کو کہاں جانا ہے؟ عرفات کے میدان میں، کہا سیدھے وہ عرفات کے میدان میں چلی جائے اور اپنے حج کو حج مفرد میں تبدیل کر دے۔ اب اس کا حج کون سا ہو جائے گا؟ حج مفردہ ہو جائے گا۔ وہ جائے گی، پہلے عرفات کے میدان میں رہنے میں نجاست کی حالت میں کوئی مشکل نہیں ہے، مزدلفہ میں رہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، رمی جمرہ عقبہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، قربانی میں کوئی مشکل نہیں ہے، تقصیر میں کوئی مشکل نہیں ہے، تب تک تو کیا ہو جائے گی؟ پاک۔ پھر جب آ جائے 11-12 کو، پھر شیطان کو مار لے، ہوٹل میں آ جائے، پاک ہو جائے، پھر جا کے عمرہ مفردہ کر لے۔ اور ایسا بھی ہے، دوسرا حکم ہے کہ نہیں، ایسا ہے کہ ابھی وہ نجس ہے، وقت کم ہے، تو سعی کر لے، سعی کو مقدم کر دے۔ کیا کرے؟ سعی کو مقدم کر دے۔ سعی کا جو راستہ آتا ہے وہ خانہ کعبہ سے جانا ضروری نہیں ہے، آپ دوسرے راستے سے جا سکتے ہیں، اور خانہ کعبہ کا وہ حصہ نہیں ہے مسجد الحرام کا، اس لیے سعی کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو سعی و تقصیر پہلے کر لے، پھر جائے حج کرے، حج کر کے جب آئے تو پہلے طواف عمرہ کرے، قضا اس کی، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھے، پھر طواف حج کرے، اس کی 2 رکعت نماز پڑھے، پھر حج کی سعی کرے، صحیح ہے، اور اس کے بعد آئے طواف النساء، اس طرح سے وہ پورا کر سکتی ہے، صحیح ہے۔ یہ کس کے لیے مشکل آئے گی؟ خواتین حضرات کے لیے، لیکن ان کے لیے ان دواؤں کا استعمال بھی جائز ہے کہ جن کی وجہ سے پیریڈز کو ڈیلے کیا جاتا ہے، صحیح ہے، تاکہ اس وقت سے اس کو بڑھا دیا جائے، ابھی نہ آئے بعد میں آئے تو اس کو بھی انجام دینا ان کے لیے جائز ہے۔ انشاءاللہ عمرہ مفردہ بس اتنا یاد رکھیے گا، وہ حج پہلے انجام دے گا، عمرہ مفردہ بعد میں۔ حج تمتع کرنے والا عمرہ تمتع پہلے، حج بعد میں، صحیح ہے انشاءاللہ۔ والقارن، قارن و مفرد دونوں ایک ہے مولانا، قارن بھی یہی کام کرے گا، پہلے حج پھر عمرہ، بس دونوں کیا ہے کہ قارن اپنے ساتھ اپنی قربانی کو عرفات کے میدان میں لے کر جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کیا کیا مستحبات ہیں وہ سارے انشاءاللہ آئیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔